بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ الیکشنز کے بعد کیا ہمارے دن سنور جائیں گے؟ کیا پاکستان دوبارہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا؟ تو اس معصوم اور بیوقوف عوام کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ الیکشن جو لوگ لڑ رہے ہیں وہ آپ کے لیے نہیں لڑ رہے، وہ الیکشن اپنے لیے لڑ رہے ہیں، اور جو ان کو لڑوا رہے ہیں وہ بھی جناب انہوں نے اپنے بچوں کا مستقبل سنوارنا ہے، آپ کے بچوں کا نہیں۔ اگر آپ کے بچوں کا مستقبل سنوارنا مقصود ہوتا تو 76 سال کافی تھے۔ آپ کے بچوں کے لیے اسکول اور ہیں، ان کے بچوں کے لیے اسکول اور ہیں۔ ہمارے کئی حکمران ہیں جن کے بچوں کو سیاست کرنی تو دور کی بات، اردو بولنی بھی نہیں آتی، تو ملک کیسے ترقی کرے گا؟ آج سب بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں، ہم بجلی مفت کر دیں گے، ہم ایسے کر دیں گے۔ سر کیڑا تیل نکل آیا ہے، کیڑا سرگودے دی کریانہ پہاڑیاں سونے دیاں بن گئی ہیں، کدھر سے کیسے؟ خیر سے ہم جن خاندانوں کے ہتھے چڑھ گئے ہیں وہاں سے خیر کی کوئی توقع نہیں ہے۔ اگر ہے تو ایک دفعہ پیچھے جھانک کے دیکھ لیں کہ کتنی دودھ دہی کی ندیاں بہہ رہی تھیں۔ جب تک ہماری قوم اس چیز سے باہر نہیں آئے گی کہ وہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے۔ اصل حقیقت تو یہ ہے کہ نہ ہم 76 سالوں میں قوم کو تعلیم یافتہ کر سکے اور نہ ہی تربیت یافتہ کر سکے۔ الیکشنز آ گئے ہیں، جو نون لیگ کے ہیں وہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز کے ساتھ بحث کر رہے ہیں، پی ٹی آئی والے پیپلز پارٹی کے ساتھ بحث کر رہے ہیں۔ کس پارٹی نے کوئی ایسا منشور دیا ہے جس سے ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا؟ جناب پبلک کو یہ مت سنائیں کہ ہم آپ کو روٹی دیں گے، وہ تو ہم فقیر کو بھی دیتے ہیں، وہ تو ہم گداگر کو سب کو دیتے ہیں۔ وہ باہر نکل آؤ حکمرانوں اس گل تو، ہم غربت ختم کر دیں گے۔ او بھائی ہم غریب رہنے کو تیار ہیں، جب ملک ترقی کرے گا خود بخود ہی غربت ختم ہو جائے گی۔ آپ ابھی تک لوگوں کو ان چیزوں سے، روٹی کپڑا اور مکان اور بریانی سے باہر کیوں نہیں نکال رہے ہیں؟ خدارا ملک کا سوچ لیں۔ میں اپنی باتیں بڑے سادہ الفاظ میں کرتا ہوں، میرا کسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے 50 سالوں میں جو دیکھا، جو مجھے نظر آیا، میں نے وہ بولنا شروع کر دیا۔ کچھ لوگ کہتے جی آپ ان حکمرانوں کے خلاف بول رہے ہیں، آپ پی ٹی آئی کے ہیں۔ جناب میں سسٹم کے خلاف بول رہا ہوں۔ سسٹم کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے۔ پاکستان کے ہر بچے کا اسکول جانا بہت ضروری ہے۔ تمام اشرافیہ کے گھر 10 سال، 12 سال، 15 سال کے بچے کام کر رہے ہیں۔ دکانوں میں چلے جائیں، مارکیٹس میں چلے جائیں، جن بچوں کی اسکول جانے کی عمر ہے وہ دکانوں پر کام کر رہے ہیں، لاکھوں ہزاروں بچے۔ تو کہاں سے ملک ترقی کرے گا؟ کس پارٹی نے یہ کہا ہے کہ ہم آتے ہی بچوں سے جو ملازمت کروائی جا رہی ہے اسے بند کر دیں گے؟ کس نے ملک کے مستقبل کی بات کی ہے؟ جس نے مستقبل کی بات کرنی ہے وہ بیٹھ کے کہے گا ہم سارے ہمسایوں کے ساتھ صلح کریں گے۔ اگر ہمیں کوئی چیز افغانستان سے سستی ملتی ہے وہاں سے لیں گے، چائنا سے سستی ملتی ہے وہاں سے لیں گے، انڈیا سے سستی ملتی ہے وہاں سے لیں گے، ایران سے سستی ملتی ہے وہاں سے لیں گے، ورنہ ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ ساری ملک میں جماعتیں آج کل الیکشن لڑ رہی ہیں، کچھ جماعتیں فرقہ واریت پہ چلی ہوئی ہیں، کوئی کشمیر آزاد کراتے پاکستان آزاد کروانے آ گئی ہیں، شیعہ سنی وہابی بریلوی کے نام پہ ووٹ مانگے جا رہے ہیں، برادریزم کے نام پہ ووٹ مانگے جا رہے ہیں۔ ملک کہاں سے ترقی کرے گا؟ سر اپنے کردار پہ ووٹ مانگیں، اپنی کارکردگی پر ووٹ مانگیں،
مجھے تو سمجھ نہیں آتی جب میں لیڈرز کی تقریریں سنتا ہوں، ابھی 4 ماہ پہلے یہ اکٹھے بیٹھ کر کھانے کھا رہے تھے، کھابے اڑا رہے تھے، ایک دوسرے کی تعریفیں کر رہے تھے. مجھے وہ باتیں بھولی بھی نہیں ہیں، میں نے خود ٹی وی میں دیکھی ہیں، آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہیں، عوام نے بھی دیکھی ہیں. شہباز شریف صاحب کہہ رہے تھے بلاول صاحب بہت اچھے ہیں، بلاول صاحب کہہ رہے تھے شہباز شریف صاحب بہت اچھے ہیں. ہمارے مولانا صاحب فضل الرحمان صاحب بھی سب کی تعریفیں کر رہے تھے. آج سارے اقتدار لینے کے لیے، عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے ایک دوسرے پر باتیں کر رہے ہیں. سر ایسے نہیں. اب تو اسی کو لانا چاہیے جو اس ملک کے ساتھ مخلص ہے، اور میری مخلصوں سے گزارش ہے کہ خدا را بہت ہو گئی. تھینک یو.